بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کا وقت تھا۔ میری آنکھیں آنسو سے تر ہو چکی تھیں۔ میرے آنسو گالوں سے نیچے بہہ رہے تھے۔ میرے دکھ کا اندازہ لگانا اس وقت مشکل تھا کیونکہ میرا میڈیکل فیل ہو چکا تھا اور اب میں کسی بھی ملک نہیں جا سکتا تھا۔ دبئی جانے کے لیے انسان کا فٹ اور تندرست ہونا بہت ضروری ہے، لیکن میں ایک موذی بیماری کی وجہ سے اب باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرا دل سخت پریشان تھا۔ دل کر رہا تھا کہ جاؤں دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں۔ قریب تھا کہ میں وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا کہ میری نظر ایک عورت پر پڑی جو کافی دور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ مجھے کافی پریشان کن نظروں سے دیکھتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی طرف نظر دوڑائی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی۔ میرے قریب آ کر کرسی پر بیٹھی تو میں نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ اس کی عمر 40 سے 45 کے قریب ہوگی۔ وہ کافی سنجیدہ خاتون لگ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی پختگی کے آثار نہ تھے، لیکن ہاں اس کی عمر زیادہ ہی تھی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں مجھے معلوم ہے۔ اس نے دھیرے سے مجھ سے بات کرنا شروع کی تو مجھے سکون سا محسوس ہونا شروع ہوا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دراصل میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتی ہوں۔ جانتی ہوں کہ آپ کا میڈیکل فیل ہو چکا ہے۔ اب آپ دبئی نہیں جا سکتے، لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آپ اس بیماری کے ساتھ بھی ایران جا سکتے ہیں۔ آپ کو نوکری مل جائے گی۔ میں نے تقریباً روتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے نوکری کون دے گا؟ میرے اندر تو صحت نہیں ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ میرے اندر کوئی خصوصیت ہے جس کی بنا پر مجھے نوکری مل سکے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، خصوصیات آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ نوکری دینے والا دیکھتا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو نوکری ضرور ملے گی۔ آپ ایک بار میرے ساتھ چلیں تو صحیح۔ آپ کو نوکری دلوانا میرا کام ہے، اور نوکری بھی ایسی ہے کہ آپ نے ایسی نوکری کبھی نہیں دیکھی ہوگی، نہ اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس نوکری میں آپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جب اس عورت نے مجھے ایسا کہا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر وہ عورت مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جو کہا وہ پورا کر کے دکھایا۔ اگلے ہی دن مجھ سے پاسپورٹ وغیرہ منگوا لیا اور مجھے ایک کاغذ دے دیا جس پر میری نوکری کی تصدیق تھی کہ میں ایران میں 1 گھنٹے کی نوکری کے لیے منتخب کیا جا چکا ہوں اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے نوکری پر رکھنے والا کوئی اور نہیں، مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ میں نے جب اس عورت کا نام پڑھا تو میں چونک کر رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی نام تھا جو مجھے کل ایئرپورٹ پر بیٹھی اس خاتون نے بتایا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ خاتون ہی مجھے نوکری پر رکھنے والی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ کوئی فراڈ نہ ہو۔ میں نے اپنی بیگم کو بتایا تو بولی، تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو کوئی دھوکے سے تمہیں ایران لے کر جائے گا؟ شکر کرو کہ تمہیں یہ نوکری مل رہی ہے۔ میں بھی حیران تھا۔ دل میں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے بھی بلا وجہ نوکری پر رکھ سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں، نہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہو، نہ خاص تعلیم ہو، یوں آپ کو بیٹھے بٹھائے نوکری مل جائے تو آپ کیا سوچیں گے؟ خیر، میں نے اپنی بیوی اور باقی رشتہ داروں کو آگاہ کر دیا کہ میری نوکری ہو گئی ہے اور میں ایران جا رہا ہوں۔ میرے رشتہ داروں نے جب یہ بات سنی تو مجھ سے سوال کرنے لگے کہ تمہیں کس قسم کی نوکری ملی ہے؟ میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو صرف 1 گھنٹہ کام کرنے کے بدلے بہت اچھی تنخواہ ملنے والی ہے، جو پاکستانی تقریباً 50-60 ہزار روپے کے قریب ہے۔ 50-60 ہزار روپے آج کل کے دنوں میں تقریباً 4 لاکھ کے برابر ہیں۔ میں تو اپنی قسمت پر بہت نازاں تھا۔ خاندان میں جو بھی اس نوکری کے بارے میں سنتا اپنی دانتوں کے نیچے انگلیاں داب لیتا۔ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی بتاؤ اس نوکری کے بارے میں، مگر میں کسی کو یہ راز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے نوکری کیسے ملی۔ میں خوش بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں بہت سارے ارمان تھے جنہیں میں پورا کرنا چاہتا تھا۔
ان پیسوں سے میری ہر خواہش پوری ہو سکتی تھی، میں گھر بھی بنا سکتا تھا۔ میری بیوی بھی بہت اتنی مہنگی نوکری بلا وجہ مل کیوں رہی ہے؟ ظاہر ہے انسان کے ذہن میں ایسے سوال تو لازماً آتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ 3 دن بعد تم نے جانا بھی تو ہے، تم وہاں جا کر سوچ لینا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یہیں سے سوچو گے تو تمہارا ذہن خراب ہوگا۔ بیوی کی بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ 3 دن گزرنے کا انتظار کیا۔ 3 دن کے بعد جب میں ایئرپورٹ پر گیا تو مجھے کسی سوال کا جواب نہیں دینا پڑا۔ میرے کاغذات وغیرہ بنا دیے گئے تھے۔ مجھے اس بار میڈیکل کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا، حالانکہ میں بیمار تھا، مجھے جگر کی بیماری تھی۔ اس کے باوجود اس عورت نے مجھے نوکری پر رکھا تھا۔ میں خوش تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا جہاز میں بیٹھ گیا۔ جب میں ایران پہنچا تو میرے اندیشے مزید بڑھ چکے تھے۔ اب تو ہلکا ہلکا خوف بھی میرے دل میں سر اٹھانے لگا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار اس عورت کا چہرہ آ رہا تھا، اس کے چہرے پر پراسراریت تھی۔ ایران ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے مرد نہیں بلکہ 2-3 چھوٹی عمر کی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ سبھی عورتیں ہی تھیں جو پھر اس کام کو چلا رہی تھیں۔ آخر انہیں ایک مرد کو نوکری پر رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ خیر، انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں ڈرائیور البتہ مرد تھا۔ یہ تینوں عورتیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھیں، جبکہ میں ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر براجمان تھا۔ مجھے ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہ تینوں آپس میں بہنیں تھیں اور اپنی ماں کے حکم پر مجھے یہاں پر ریسیو کرنے آئی تھیں۔ ان کی ماں زرمینہ ہی تھی جس نے مجھے نوکری پر رکھا تھا۔ اب کچھ تصویر میرے ذہن میں آنے لگی تھی کہ مجھے جس عورت نے نوکری پر رکھا تھا اس کی اپنی عمر 45 سال کے قریب تھی اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو کہ تینوں ہی جوان تھیں۔ اس نے مجھے نوکری پر بہت تھوڑے عرصے کے لیے رکھا تھا، لیکن تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ تبھی میں نے پیچھے مڑ کر ان لڑکیوں سے سوال پوچھا کہ کیا تمہاری ماں نے مجھے گھر کے کاموں کے لیے یہاں بلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 3 عورتیں گھر میں موجود ہیں، چوتھی ہماری والدہ ہیں، تو ہمیں گھر کے کام کے لیے کوئی بندہ نہیں چاہیے۔ گھر کے کام تو ہم چٹکیوں میں خود کر لیتی ہیں۔ والدہ نے تمہیں کسی اور مقصد کے لیے نوکری پر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات چیت بھی بند کر دی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ان کی زبان سمجھ سکتا ہوں، اسی لیے وہ چپ ہو گئی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد بالآخر وہ گھر آ گیا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ انہوں نے مجھے آگے آگے چلنے کا کہا، خود وہ گاڑی والے کو کچھ سمجھانے لگیں۔ میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ گھر کافی مختلف طرز پر بنا ہوا تھا۔ اس میں زیادہ تر کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، حالانکہ دن کا وقت تھا، لیکن گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زرمینہ خاتون مجھے خود اپنے کمرے میں بلا کر نوکری کی تفصیلات کے بارے میں بتائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کی ایک بیٹی مجھے بڑے سے کمرے میں لے گئی تھی، کہنے لگی، یہ آپ کا کمرہ ہے اور آج سے آپ یہاں رہیں گے۔ آپ کی نوکری کے بارے میں یہیں پر آ کر آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اس گھر میں ہم عورتیں ہی ہیں اور ہمیں کسی مرد کا باہر پھرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ عورت مجھ پر کیسے اتنا بھروسہ کر سکتی تھی، یہ بات سمجھنے والی تھی، لیکن خیر، مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے پر میری نظر پڑی تو وہ بڑا نفاست سے سجا ہوا کمرہ تھا، صاف ستھرا تھا، مخملی بستر، ریشمی پردے، کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی اس کمرے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک لڑکی مجھے کھانا دے کر باہر چلی گئی تھی۔ میں نے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا بہت لذیذ تھا۔ میں کھانا کھا کر بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ اب مجھے نوکری کے بارے میں تفصیلات بتانے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا خاصا مرغن کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی نیند کی دوا کھا لی ہو۔ کھاتے ہی مجھے نیند اتنی گہری آئی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مکمل کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، میں ایک چیخ کے ساتھ اٹھا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں مانوس ہو گئیں، تب مجھے پتہ چلا کہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈر کے مارے میری جان نکلنے لگی۔ سامنے لگی گھڑی پر میری نظر پڑی تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ظاہر ہے میں شام کے 6 بجے کا سویا رات کے 2 بجے جا کر اٹھا۔ حیرت ہونے لگی کہ اب میں کیا کروں گا۔ تب اس لڑکی کی بات یاد آئی کہ آپ نے کمرے سے باہر نہیں آنا۔
میں نے کمرے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی تھی، مگر صبح بھی سے بات کرنے کی بجائے کمرے میں میرا ناشتہ بھجوا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں امید کر رہا تھا کہ اب وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کام کی تفصیلات سمجھائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات ہو گئی، مجھے کسی کام کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ میرا دل خفا ہونے لگا۔ تبھی میں سوچا کہ کمرے سے باہر نکل کر خود زرمینہ خاتون کے پاس جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر نوکری نہیں کروانی تھی تو مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ میں تو پاکستان میں بھی ذلیل ہو رہا تھا، یہاں آ کر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ بس یہی ذہن تھا۔ میں غصے سے بھرا ہوا کمرے سے نکلا۔ سامنے ہی مجھے ان کی بیٹی نظر آ گئی۔ کہنے لگی، آپ بڑے غصے میں دکھتے ہیں، امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، آپ کو میں ان کے کمرے میں لے جاتی ہوں، امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری پریشانی سمجھ گئی تھی۔ میں زرمینہ خاتون کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں اس وقت زرمینہ خاتون کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ابھی انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور یہ کپڑے بہت قیمتی معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مغربی طرز پر بنا ہوا لباس پہنے بیٹھی تھیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تو میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھے یہاں جس مقصد کے لیے بلایا ہے، مجھے وہ کام کرنے کو دیجیے۔ میں یوں بیٹھ کر اپنے دن تو ضائع نہیں کر سکتا۔ دن ضائع کرنے سے آپ کی مراد یہی ہے نا کہ آپ کے دنوں کی آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی؟ لیکن اس بات کی آپ فکر نہیں کریں، میں آج ہی آپ کے گھر والوں کو آدھی تنخواہ، یعنی آپ کی تنخواہ کے آدھے پیسے 25,000 روپے بھیج دیتی ہوں۔ آپ ان سے فون پر تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد آپ کو پیسوں کی فکر نہیں ہوگی، نہ ہی فارغ بیٹھنے کی۔ فارغ بیٹھنا کسے اچھا نہیں لگتا۔ اس عورت نے یہ بات کہہ کر مجھے تو حیران کر دیا تھا، مگر میں اس وقت اتنا بھی خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں فارغ بیٹھنے کے ہی پیسے دیں گی؟ نہیں، جمعے والے دن سے آپ کو آپ کا کام بتا دیا جائے گا، لیکن فی الحال کوئی کام نہیں ہے۔ آپ بس کھانا کھائیں، اپنی صحت پر دھیان دیں، خود کو آرام دیں۔ زرمینہ خاتون کی بات سے مجھے تسلی بھی ہوئی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر میرے گھر والوں کو پیسے بھیجنے کا ثبوت بھی دکھا دیا۔ گھر والوں سے میری بات بھی ہو گئی۔ کہنے لگے کہ ہم تو حیران ہیں، جاتے ہی تم نے ہمیں اتنے زیادہ پیسے بھیج دیے ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ ان لوگوں کی خوشی کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن انسان کا ذہن اس وقت تک کسی چیز کو حقیقت نہیں مانتا جب تک وہ اس کے پیچھے چھپے سچ کو نہ جان جائے۔ لیکن اب تو مجھے جمعے تک کا انتظار کرنا تھا۔ جمعے تک مزید بے چینی اور تجسس نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میں سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ جمعے کے دن مجھے کیا کام دیا جائے گا۔ جمعے والے دن ایک لڑکی میرے کمرے میں میرے دھلے ہوئے کپڑے لے کر آئی۔ وہ نیا لباس تھا۔ لباس کو دیکھ کر سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کافی نیا اور قیمتی ہے۔ میں نے وہ لباس پہنا، تیار ہو کر باہر آیا۔ میرا خیال تھا کہ کسی دفتر میں مجھے چپڑاسی کی نوکری دی جائے گی، پر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ امی کے کمرے میں چلے جائیں۔ زرمینہ خاتون کے کمرے میں جا کر میں نے دیکھا وہاں پر میرا انتظار کیا جا رہا تھا۔ 2-3 ہٹے کٹے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کسائی اور میں بکرا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کا میڈیکل کرنے آئے ہیں۔ میرے تو اوزان خطا ہو گئے، میں تو میڈیکل کے بغیر ہی یہاں آیا تھا۔ جی ہم سمجھتے ہیں، مگر یہاں کام کرنے والوں کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم آپ کا وزن اور بلڈ پریشر چیک کریں گے، آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر میرا خون نکالا، بلڈ پریشر بھی چیک کیا اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹ کیے۔ میں تو نہیں سمجھ پا رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کچھ تھا اور ٹیسٹ کافی زیادہ کیے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے مجھ میں کوئی چھپا ہوا خزانہ ہو جسے بیچ کر یہ لوگ کروڑپتی بن جائیں گے۔ ٹیسٹ کے بعد انہوں نے مجھے جوس اور بسکٹ پکڑا دیے، بولے کہ آپ جا کر کھانا کھائیں، آرام کریں۔ میں تو اس آرام سے تنگ آ چکا تھا، لیکن خیر آرام طلبی کسے پسند نہیں ہے۔ میں نے وہ جوس اور بسکٹ پکڑے، اپنے کمرے میں آ کر کھانے لگا۔ جوس کافی لذیذ اور مزیدار تھا۔ میں نے وہ دن بھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزار دیا۔ اگلے دن مس زرمینہ نے مجھ سے کہا، آج آپ کو آپ کا کام دیا جائے گا، آپ نے وہ کام لازمی کرنا ہے اور رات تک اسے ختم کر کے مجھے بتانا ہے۔
میں سمجھا کہ کوئی بہت بڑا کام ہوگا۔ انہوں نے مجھے اوپر والے کمرے کی چابی دی، کہنے لگی کہ جا کر اس کمرے میں دیکھو بجلی کا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں کوئی ہنر نہیں جانتا۔ کمرے میں جا کر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کمرے میں ایک ہی بلب تھا۔ باہر سے آنے والی ہلکی روشنی میں نے اس بلب کو اتارا اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بلب تو ایسا لگتا تھا کہ سالوں سے خراب ہے۔ اسے ٹھیک کرنا بیکار کی کوشش تھی۔ میں پریشان ہو گیا، فکر میں پڑ گیا کہ اب اس بلب کو کیسے ٹھیک کروں گا۔ میں نے جا کر زمینہ خاتون کو سچ بتا دیا کہ مجھے تو بلب ٹھیک کرنا نہیں آتا۔ کہنے لگیں کوئی بات نہیں، آپ اسی کمرے میں بیٹھ کر دیواروں کو پانی سے دھو دیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ زمینہ خاتون گھوم پھر کر ایک ایسی بات پر آتی جس کی وجہ سے مجھے اس کمرے میں بند رہنا پڑتا۔ بس وہ مجھے اس اندھیرے کمرے میں رکھنا چاہتی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے یہ بات انہیں نہیں بتائی۔ ظاہر ہے اب میری نوکری میں کچھ تو سختی ہونا ہی تھی۔ میں چپ۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے ایک لڑکی نے نیچے آنے کو کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ میں نے اسے مختصر سی بات بتائی۔ کہنے لگی بہت اچھے، بس آپ نے روز ایسے ہی کرنا ہے۔ اصل میں ہم لوگ اندھیرے کمروں سے ڈرتے ہیں، ان کمروں کی صفائی کے لیے آپ کو رکھا ہے۔ اس نے یہ بات تو کر دی تھی، لیکن اگلے دن مجھے زرمینہ خاتون نے ایک اور کام دیا۔ کہنے لگی آپ ایسا کر لیں کہ یہ گدے جا کر اوپر اندھیرے کمروں میں رکھ دیں، بے شک ان پر آرام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ گدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ زرمینہ خاتون مجھے بچوں والے کام دے رہی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ یہاں رہتے ہوئے میں عجیب سا ہو گیا تھا۔ میرے سر پر ہر وقت ایک سستی سی چھائی رہتی تھی، کبھی مجھے الٹی آتی تو کبھی دل خراب ہوتا۔ اتفاق سے اس دن غسل خانے میں موجود شیشے میں نے خود کو دیکھا۔ اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کر میری تو مارے حیرت کی چیخ ہی نکل گئی تھی۔ میں تو بے حد موٹا ہو گیا تھا، میرا پیٹ بڑھنے لگا تھا، میں تو حاملہ عورتوں کی طرح لگ رہا تھا، لگتا تھا جیسے میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ یہ باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں۔ انسان کی صحت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات زرمینہ خاتون کے سامنے رکھ دی کہ یہاں آ کر میری صحت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا آج آپ کا علاج کر لیا جائے گا، آپ کو فکر کس چیز کی ہے، یہاں آپ کو ہر ایک چیز مل تو رہی ہے، پھر بھی آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لوگ ایسی نوکری کے لیے ترستے ہیں۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پاکستان سے 2-4 اور لوگوں کو بلا لیں، ہم انہیں بھی تنخواہ دینے کو تیار ہیں۔ اگر وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کا دل بہلا سکتے ہیں، یہاں رہ سکتے ہیں، ان حالات میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو ان کے گھر والوں کو بھی مہینے کا 50,000 روپے مل جائے گا۔ زرمینہ خاتون کی یہ بات سن کر میرا ذہن ابلنے لگا۔ آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کو ہم سے فائدہ کیا ہے؟ میں ان بیچاروں کو بھی بلا لوں، ان کی بھی صحت خراب ہو جائے تو میری طرح وہ بھی پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ آپ کو مجھ سے کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے مفت بیٹھنے کے پیسے کیوں دیتی ہیں؟ کوئی تو فائدہ ہوگا نا میرا۔ آپ بھی بیوقوف تو نہیں ہیں جو مجھے یوں ہی اپنے گھر میں رکھیں، کھانا کھلائیں اور پیسے دے کر مجھے 2 سال بعد میرے گھر روانہ کر دیں۔ میری بات سن کر زرمینہ خاتون کے تیور بدل گئے۔ آپ کو مفت کے پیسے ہضم نہیں ہو رہے لگتا ہے۔ میں تو آپ کو تنخواہ دینے کو تیار ہوں، مگر آپ یہاں مفت بیٹھنے کو بھی نہیں تیار۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں بھی ڈر گیا، مگر آج مجھے ساری ہمت جمع کر کے اس سے بات کرنا ہی تھی۔ چپ چاپ بیٹھا رہتا، کیا پتہ ایک دن یہاں مر جاتا۔ زرمینہ خاتون نے مجھے تیکھے لہجے میں کہا کہ آپ نے نوکری کے کانٹریکٹ پر دستخط کر لیے تھے، جس کے مطابق آپ کو یہ جاننے کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کی نوکری چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت برا ہوگا۔ زرمینہ خاتون نے غصے میں مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ ہم تو تم پر دوائیوں کا تجربہ کرنے کے لیے تمہیں یہاں لائے ہیں۔ تم بیمار ہو، اسی بہانے تمہاری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہاں تو تم رل رہے تھے، کون سا تمہیں کوئی دوا ملنا تھی؟ ہماری دوائیوں کا تجربہ پہلے ہم چوہوں پر کر چکے ہیں، اب ایک انسان پر کرنا چاہتے تھے، اس لیے تمہیں یہاں لے آئے۔ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اس کا مطلب ہماری دوا صحیح ہے
اور اگر نہیں ہوئے تو تمہارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ اتنا نقصان تو تمہارا وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتا۔ تم تو جگر کی بیماری میں مبتلا ہو، ہم تو تمہارا علاج بھی کر رہے ہیں، تم پر چھوٹا سا تجربہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے، لیکن ہم تمہاری جان کے دشمن نہیں ہیں۔ تم جیسے ہی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے ہی دوائی بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا تجربہ زیادہ کامیاب ہو، اسی لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی اعتراض ہے تو تم جا سکتے ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اگر کوئی ڈاکٹر میری کہانی پڑھ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائے کہ مجھے زرمینہ خاتون کی نوکری چھوڑنی چاہیے یا نہیں۔ اب تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، میری صحت ویسی کی ویسی ہی ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت بیمار ہو جاتا ہوں، لیکن ماہانہ اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، کام بھی کوئی نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔